بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہج البلاغہ، خطبات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام، خطبہ نمبر 23، مترجم حجت الاسلام والمسلمین علامہ مفتی جعفر حسین صاحب قبلہ علی اللہ مقامہ۔ خطبہ نمبر 23 میں یہاں سے مرقوم ہیں۔ مولا فرماتے ہیں، ہر شخص کی قسمت میں جو کم یا زیادہ ہوتا ہے، اسے لے کر فرمان قضا آسمان سے زمین پر اس طرح اترتے ہیں جس طرح بارش کے قطرات۔ لہذا اگر کوئی شخص اپنے کسی بھائی کے اہل و مال اور نفس میں فراوانی و وسعت پائے تو یہ چیز اس کے لیے کپیدگی خاطر کا سبب نہ بنے، جب تک کوئی مرد مسلمان کسی ایسی ذلیل حرکت کا مرتکب نہیں ہوتا کہ جو ظاہر ہو جائے تو اس کے تذکرے سے اسے آنکھیں نیچی کرنا پڑیں، اور جس سے ذلیل آدمیوں کی جرأت بڑھے۔ وہ اس کامیاب جواری کے مانند ہے جو جوے کے پاسا پھینک کر پہلے مرحلے پر ہی ایسی جیت کا متوقع ہوتا ہے جس سے اسے فائدہ حاصل ہو اور نقصان ہو بھی چکا ہے تو وہ دور ہو جائے۔ اسی طرح وہ مسلمان جو بددیانتی سے پاک دامن ہو، دو اچھائیوں میں سے ایک کا منتظر رہتا ہے، یا اللہ کی طرف سے بلاوا آئے تو اس شکل میں اللہ کے یہاں کی نعمتیں ہی اس کے لیے بہتر ہیں، اور یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا کی نعمت حاصل ہو تو اس صورت میں اس کے مال بھی ہے اور اولاد بھی، اور پھر اس کا دین اور عزت نفس بھی برقرار ہے۔ بے شک مال اور دنیا کی کھیتی اور عمل صالح آخرت کی کشتزار ہے، اور بعض لوگوں کے لیے اللہ ان دونوں چیزوں کو یکجا کر دیتا ہے۔ جتنا اللہ نے ڈرایا ہے اتنا اس سے ڈرتے رہو، اور اتنا اس سے خوف کھاؤ کہ تمہیں عذر نہ کرنا پڑے۔ عمل بیریا کرو، اس لیے کہ جو شخص کسی اور کے لیے عمل کرتا اللہ اس کو اسی کے حوالے کر دیتا ہے۔ ہم اللہ سے شہیدوں کی منزلت، نیکوں کی ہمدمی اور انبیاء کی رفاقت کا سوال کرتے ہیں، یعنی رفاقت کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اے لوگو، اگر کوئی شخص بھی اگرچہ وہ مالدار ہو، اپنے قبیلہ والوں اور اس امر سے کہ وہ اپنے ہاتھوں اور زبانوں سے اس کی حمایت کریں، بے نیاز نہیں ہو سکتا، اور وہی لوگ سب سے زیادہ اس کے پشت پناہ اور اس کی پریشانیوں کو دور کرنے والے اور مصیبت پڑنے کی صورت میں اس پر شفیق و مہربان ہوتے ہیں۔ اللہ جس شخص کا سچا ذکر خیر لوگوں میں برقرار رکھتا ہے تو یہ اس مال سے کہیں بہتر ہے جس کا وہ دوسروں کو وارث بنا جاتا ہے۔ اس خطبے کا ایک جز یہ ہے، دیکھو تم میں سے اگر کوئی شخص اپنے قریبیوں کو فقر و فاقہ میں پائے تو ان کی احتیاج کو اس امداد سے دور کرنے میں پہلو تہی نہ کرے جس کے روکنے سے یہ کچھ بڑھ نہ جائے، اور صرف کرنے سے اس میں کچھ کمی نہ ہوگی۔ جو شخص اپنے قبیلے کی اعانت سے ہاتھ روک لیتا ہے تو اس کا ایک ہاتھ رکتا ہے، لیکن وقت پڑنے پر بہت سے ہاتھ اس کی مدد سے رک جاتے ہیں۔ جو شخص نرم خو ہو وہ اپنی قوم کی محبت ہمیشہ باقی رکھ سکتا ہے۔ یہاں پر سید رضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر غفیرہ کے معنی جو وہاں پر استعمال ہوئے ہیں عربی میں، اس کے معنی کثرت و زیادتی کے ہے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔